السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے شاگرد کو استاذ کی نصیحتیں۔ اس کتاب میں بہت ساری نصیحتیں کی گئی ہے، اس میں سے کچھ نصیحتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ استاذ اپنے شاگرد کو کیا کیا نصیحتیں کرتے ہیں غور کریں، اور ہر استاذ اپنے طالب علم کو اس طرح بنانے کی کوشش کرے، اور شاگردوں کو چاہیے کہ وہ ایسا شاگرد بننے کی کوشش کرے۔ شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے استاذ فرماتے ہیں، اے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے اور تمہیں اچھے کام کرنے کی توفیق بخشے۔ دیکھو، یاد رکھو، تمہارا مقام میرے نزدیک اکلوتے بیٹے جیسا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اچھی باتوں کی طرف تمہاری توجہ کراؤں تاکہ تم اچھے اخلاق والے ہو جاؤ۔ اے عزیز، اگر تم کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا چاہتے ہو تو سب سے اچھی نصیحت میں آپ کو کر رہا ہوں، آپ ان نصیحتوں کو قبول کرنے اور اس نصیحتوں کو عمل کرنے کی نیت سے سنو۔ یاد رکھو، اگر تم نے میری نصیحت کو قبول نہ کیا اور اس پر عمل پیرا نہ ہوئے تو نہ لوگ تم سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ ہی تمہیں کوئی ترقی کا راستہ مل سکے گا۔ تم مجھے اپنا خیرخواہ سمجھتے ہوئے ان نصیحتوں کو قبول کرو۔ اے عزیز، یاد رکھو، اخلاق حسنہ انسان کی زینت ہے اور انہی کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کو حاصل کرنے والے بنیں اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے والے بنیں۔ اگر تم نے اخلاق حسنہ کو نہ اپنایا اور علم پر عمل نہ کیا تو یاد رکھو، یہ علم جہالت سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جاہل کو تو جہالت کی وجہ سے معذور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن عالم کے لیے اللہ کے پاس عذر اور لوگوں کے پاس کوئی قابل عذر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حسن اخلاق کو ہی نیکی قرار دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کے راز سے واقف ہے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے شب و روز سے واقف ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ واللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس سے تم ڈرو، اللہ سے، کیونکہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ یاد رہے کہ اللہ کے ڈر سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کا اہتمام کرو، اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ستانے اور انہیں تکلیف پہنچانے سے محتاط رہو۔ نماز، روزے اور حج وغیرہ کا اہتمام کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو، سنت کی پیروی کرو، لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق کے ساتھ میں پیش آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس نے تمہیں بہت بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ اور اے بیٹے، شیطان اس کو کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ یہ سب چیزیں من گھڑت ہیں، یہ سب اخلاق من گھڑت ہے، ایسا مت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سب اخلاق سکھائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا انسان کی ترقی کا زینہ ہوتا ہے۔ اے میرے عزیز، والدین کے ساتھ میں تواضع اور خدمت کے ساتھ میں پیش آؤ، ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے ذلت کے بازو جھکا دو ان کے سامنے، اور ان کی فرما برداری کرو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ قرآن حکیم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ والدین کو اف تک بھی نہ کہو، ان کے ساتھ نرم اور میٹھی بات کرو، شفقت اور ہمدردی سے ان کے سامنے اپنے پہلو جھکا دو۔ ہم وقت ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ اے بیٹے، ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرے جس سے لوگوں میں اس قدر وقار اس کو حاصل ہو جائے، اور ایسے اونچے اونچے منصب پر فائز ہو جس کے لوگ خواہش رکھتے ہیں، مگر جہاں تک والدین کی ہمدردی کا تعلق ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اے بیٹے، یاد رکھو، ہمارا خالق مالک وہ بہت بڑا ہے، سب اس کے سامنے عاجز و خاصر ہے، لہذا
کسی بھی مخلوق کے سامنے، کسی بھی مخلوق ہونے کی وجہ سے، کسی مخلوق کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کسی بھی مخلوق کی وجہ سے اللہ کی اور خالق کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ اے بیٹے، کلاس میں بیٹھنے کے آداب کا لحاظ رکھو۔ بہت سے دیگر طلباء بھی تمہارے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو زبان اور ہاتھ سے ذرہ برابر بھی ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اے بیٹے، اگر دوران سبق بچوں میں سے کوئی بچہ استاد محترم سے کوئی مشکل بات دریافت کرے تو تمہیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کوئی غلط سوال پوچھے تو تمہیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کوئی کمزور ساتھی ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اس کے علم کے بڑھانے میں، اس کے علم حاصل کرنے میں آپ کو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اے بیٹے، اگر تمہارے کمرے میں دیگر طلباء بھی ساتھ رہتے ہوں تو تمہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرو ان کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ فرض نمازوں میں کبھی سستی نہ کرو۔ جماعت کی پابندی کا پورا خیال رکھو۔ جماعت کی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 25-27 درجے افضل جماعت کی نماز ہوتی ہے، لہذا جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اے بیٹے، طلب علم میں تم جتنی کوشش کرو کم ہے، کیونکہ دنیا میں علم ہی ایک لازوال دولت ہے۔ اس کے حاصل کرنے سے وہ منصب، وہ مقام اور شرف نصیب ہوتا ہے جو بیان سے باہر۔ اسلام میں علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا اور اہل علم کو فضائل سے نوازا گیا ہے، لہذا علم حاصل کرو، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے محنت میں کبھی کمی کوتاہی نہ کرو۔ خوب محنت کرتے رہو، صبر کے ساتھ میں محنت کرتے رہو۔ کہا گیا ہے، اول الصبر مر وآخرہ حلو، صبر بے شک کڑوا ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ بعض کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ العلم لا یعطیک بعض، کہ علم تم اپنا بعض اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ تم اپنا کل کا کل، اپنا سب کچھ علم کے خاطر نہ لٹا دو۔ اسی لیے اپنے وقت کو، اپنی جان مال کو علم کے حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر فارغ کرو، اور علم حاصل کرنے کا شوق، ذوق اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ علم کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ ترقی کے زینوں پر پہنچتا ہے۔ اے بیٹے، تعلیم بے شک بہت مقدس، پاکیزہ پیشہ اور بہت پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اس سے وابستگی عین عبادت اور ذریعہ نجات ہے، مگر سیر و تفریح کا بھی اہتمام کرو، ورزش کا بھی اہتمام کرو۔ سیر و تفریح کے لیے کسی بہترین باغ اور سیرگاہ میں جایا کرو، تاکہ تازہ ہوا کھانے سے دماغ کو تر و تازگی ملے اور دماغ درست رہے، اور جسمانی ورزش بھی کرتے رہا کرو۔ اس سے طاقت بڑھتی ہے اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، کاہلی کے بجائے چستی آتی ہے، اور انسان کے اندر مستعدی پیدا ہوتی ہے، اور سبق کے اندر چستی قائم رہتی ہے، نشاط باقی رہتا ہے۔ لیکن ورزش میں حد اعتدال سے آگے نہ بڑھو، حد سے زیادہ ورزش نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ورزش فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح ہے بیٹے، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب تم بازار اور گلی کوچے میں چلو تو نہایت ہی شریفانہ چال چلو، تاکہ لوگوں پر تمہاری شرافت اور علم کے آثار ظاہر ہو۔ بازار میں آوارہ گھومنے سے قطعی طور پر احتراز کرو، چلتے وقت قہقہے نہ لگاؤ، لغو اور بیہودہ باتوں سے اجتناب کرو، راستے میں کسی سے مذاق نہ کرو، حد سے زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اے بیٹے، بسا اوقات نااہل اور نالائق لوگ تمہاری بے عزتی کریں گے، رسوائی کریں گے، لیکن معاف کرنے کی عادت ڈالو، ان سے الجھنا چھوڑ دو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ تحمل اور بردباری اور صبر سے کام لو۔ ایسے حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمیشہ سامنے رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے تکلیف دہ حالات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ اے بیٹے، اگر بازار میں کچھ خریدنے کا اتفاق ہو تو آداب، خرید و فروخت کے آداب کو خاص ذہن میں رکھو۔ دکاندار سے کبھی جھگڑا نہ کرو، اگر چیز پسند آئے تو خرید لو، ورنہ چپکے سے واپس چلے جاؤ۔ جب بھی کسی سے بات کرو تو ادب کے دائرے میں ادب کی زبان اختیار کرو، ایسی جچی تلی بات کرو جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کی تحقیر اس کے اندر نہ ہو۔ اے بیٹے، جب تم کسی مجلس میں جاؤ یا راستے میں کسی سے ملو تو ضرور سلام کرو، کیونکہ سلام اسلام کے شعائر میں ہے۔ سب سے پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالو۔ جس قدر ممکن ہو تم لوگوں کی جاسوسی کرنے سے، لوگوں کے بارے میں ٹوہ لگانے سے احتیاط کرو۔ کسی مجلس میں بغیر اجازت کے جا کر نہ بیٹھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی راز کی بات کر رہے ہو، تمہارا جا کر کان لگا کر سننا، لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ کر ان کی باتیں سننا ان کو ناگوار ہوگا۔
اور تمہاری قدر و منزلت ان کے سامنے گرنے لگے گی۔ اسی طرح کسی کی غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے برا مت کہو، کسی کی برائی نہ کرو، کیونکہ قرآن نے اس کو بہت سخت طریقے سے منع کیا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ اے بیٹے، اگر تم اچھی زندگی گزارنا اور صحت مند رہنا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ کھانے پینے سے اعتراض کرو، کھانے پر کھانے سے احتیاط کرو، صرف اتنا کھاؤ جو معدہ آسانی سے ہضم اور برداشت کر لے۔ اگر حد سے زیادہ کھاؤ گے تو بدہضمی کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے حد سے زیادہ کھانے سے بچو، جتنا ہضم کر سکتے ہو اتنا کھاؤ۔ ہمیشہ صاف برتن میں کھاؤ، منہ کی اور ہاتھوں کی صفائی کا اہتمام کرو، اچھی چیزیں اور طاقت کی چیزیں کھانے کی کوشش کرو، بازاری چیزوں سے احتیاط کرو، بازاری چیزوں سے دل کا نور بھی دور ہو جاتا ہے۔ اے بیٹے، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقصد کی طرف قرآن میں بار بار متوجہ کیا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرو، مسجد کے آداب کا خیال رکھو، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتے رہا کرو، اس کی صفائی خود سے کرنے کی عادت ڈالو، امانت اور دیانت کا اہتمام کرو کہ امانت اور دیانت بہترین صفت ہے۔ ہمیشہ امانت میں کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرو، جس کی کوئی امانت تمہارے پاس ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، کوئی راز ہو یا کوئی رقم ہو، اس بات کا افشا نہ کرو، اس امانت میں خیانت ہرگز نہ کرو، اس سے پوچھے بغیر کبھی ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ کوئی چیز کسی سے استعمال کے لیے ہو تو وقت پر اس کو واپس کر دو۔ ہمیشہ پاک دامن رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ نوجوانی کے دور میں اگر ناپاکی کا دھبا جاتا ہے اور نوجوانی کے دور میں اگر انسان کے اوپر غلط دھبا لگ جاتا ہے اور اس کی پاک دامنی پر کوئی دھبا آ جاتا ہے تو پھر وہ زندگی بھر مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی نوجوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو بہادر بناؤ، شرافت کے ساتھ میں رہنے کی کوشش کرو۔ حسد سے کسی طالب علم کو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے تو تم ہرگز اس سے حسد نہ کرو، اس سے اپنے دل میں بیر نہ رکھو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے اور نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی اس پر شکر ادا کرو۔ ہمیشہ اے بیٹے، اگر گناہ ہو جائے تو تم توبہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، صبر و شکر کا اہتمام کرتے رہا کرو، اور حلال کمانے کی کوشش کرو، کبھی بھی حرام سے بچو۔ علم عمل کی نیت سے سیکھو، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عملی کوششیں جاری رکھو، جو کچھ پڑھو اسے عملی طور پر اپنانے کی کوشش کرو، کیونکہ بے علم عالم کی مثال علماء نے دی ہے، العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ علم بغیر عمل کے ایسا ہوتا ہے جیسے درخت ہوتا ہے بغیر پھل کے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اہتمام اس بات کا کرو کہ علم کے ساتھ تم عمل بھی کرو، اور حلال کھانے کا خاص طور پر اہتمام کرو، کیونکہ حلال کھانے کے ذریعے سے ہی اچھے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اور اللہ پر توکل رکھو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی لالچ اپنے دل میں نہ لاؤ، دنیا کی لالچ سے انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ اللہ ہمارے روٹی روزی کا انتظام کرنے والا ہے، وہ ہمارے ہر کام کو بنانے والا ہے، وہ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے رزق کا انتظام کر چکا ہے، لہذا ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے بیٹے، دنیاوی اور اخروی امور میں ہمیشہ نیت کو خالص رکھو، ہمیشہ اللہ کے راضی کرنے کی نیت رکھو، اور تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ سارے کے ساری دنیا کے جتنے علم ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن دنیا والے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہذا قرآن خوب پڑھنے کا، سمجھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو صاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خیر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔